السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گائس کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں. آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ آپ لوگ بہت دن سے سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وندے ماترم کے بارے میں بہت بات چیت ہو رہے ہیں اور ہمارے پارلیمنٹ میں بھی وندے ماترم کے بارے میں بات بھی ہے. تو ہمارے اکابرین اسلاف حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ جو جمعیت علماء کے صدر ہے، اس نے وندے ماترم کے بارے میں کیا بتایا ہے. تو انہوں نے بتایا ہے ہمیں کسی پہ وندے ماترم پڑھنے یا گانے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا. اور وندے ماترم کے مشمولات شرکیہ عقائد پر مبنی ہے. اس کے 4 اشعار میں وطن کو معبود و درگا ماتا سے تشبیہ دے کر عبادت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. نیز ماں میں تیری پوجا کرتا ہوں، نیز ماں میں تیری پوجا کرتا ہوں، یہی وندے ماترم کا مفہوم ہے. یہ کسی مسلمان کے مذہبی عقیدے کے خلاف ہے، لہٰذا کسی کو اس کے عقیدے کے خلاف کوئی نعرہ یا گیت گانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہندوستان کا دستور یہ ہے شہری کو مذہبی آزادی دفعہ 25 اور اظہار رائے کی آزادی دفعہ 19 دیتا ہے. وطن سے محبت الگ چیز ہے، اس کی عبادت الگ چیز ہے. مسلمانوں کی حب الوطن کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. جنگ آزادی میں ان کی قربانیاں تاریخ کے روشن باب ہیں. ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، خدا کے سوا نہ کسی کو معبود بنتے ہیں اور نہ کسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں. ہمیں مر جانا قبول ہے مگر شریک قبول نہیں ہے، کیونکہ شریک کرنے سے ہمارا ایمان بھی چلے جاتے ہیں. گائس اگر آپ کے ساتھ کسی نے دھمکی دی ہو یا کسی نے زبردستی کی ہو تو اس میں یہ ہو سکتا ہے ہراسانہ ہراسمنٹ، دھمکی، کرمنل انٹیمیڈیشن، زبردستی فورس، جس پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. مگر یہ کارروائی وندے ماترم کی وجہ سے نہیں بلکہ زبردستی کی کرنے کی جرم میں ہوگی. تو اگر آپ کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہو یا آپ کو دھمکی دی ہو تو آپ بھی کارروائی کر سکتے ہیں.